بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اس مرتبہ جب سعودی عربیہ کے دورے پر پہنچے تو بہت کچھ پہلے سے مختلف تھا۔ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ان کے طیارے کو سعودی جنگی طیاروں نے حفاظتی حصار میں لے لیا۔ ان کے لیے سرخ قالین بچھایا گیا اور انہیں مکمل شاہی استقبال سے نوازا گیا۔ اس پس منظر میں دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان باہمی دفاع کا معاہدہ طے پایا، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اس معاہدے کی تفصیلات تو اب تک منظر عام پر نہیں لائی گئیں، تاہم معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم اور سعودی عربیہ کے ولی عہد نے معاہدے کی کاپیاں ہاتھوں میں تھامے اور بغل گیر ہو کر تصاویر بھی بنائیں۔ یہ یاد رہے دوستو کہ جس دن یہ معاہدہ طے پایا اس کے چند ہی روز پہلے اسرائیل نے سعودی عربیہ کے پڑوسی ملک قطر کے دارالحکومت میں ایک عمارت میں موجود حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا تھا۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران ایران نے قطری خود مختاری کے خلاف ورزی کرتے ہوئے قطر میں قائم امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے تھے تو انہیں فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا تھا، تاہم اس مرتبہ امریکہ نے اسرائیلی حملے کے خلاف قطر کو ایسا کوئی دفاع فراہم ہی نہیں کیا۔ سعودی عربیہ کی صورتحال بھی قطر سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ سعودی عربیہ دنیا میں امریکی اسلحے اور جنگی ساز و سامان کے چند بڑے خریداروں میں سے ایک ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی امریکہ نے فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں، جن میں پرنس سلطان ایئر بیس کا مستقل اڈا شامل ہے، جہاں امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ تو سوال دوستو یہ ہے کہ جدید امریکی جنگی ساز و سامان رکھتے ہوئے اور امریکہ کے ساتھ اچھے سفارتی اور دفاعی تعلقات ہوتے ہوئے سعودی عربیہ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرے اور اس کی تشہیر کرنا بھی ضروری سمجھے؟ کیونکہ دوستو سعودی عربیہ کو پتا ہے کہ اس پر حملہ کرنے والے تو اس کے ملک کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے 9 ستمبر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والا واقعہ ہے، یا پھر سعودی عربیہ کی فوجی صلاحیت میں کوئی کمی موجود ہے۔ اور اگر ایسا ہے دوستو تو یہ کمی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے سعودی عربیہ کی فوجی صلاحیت پر ضرور ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ دنیا بھر کے ممالک کی فوجی طاقت اور جنگی صلاحیت پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کا کہنا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس 4,07,000 فوجی ہیں، جبکہ ان میں سے 2,57,000 فعال ہیں، تاہم ان میں اس کی بری فوج کے اہلکاروں کی تعداد 75,000، فضائیہ کی تعداد 20,000 اور نیوی 13,500 ہے، جبکہ باقی 1,50,000 نیم فوجی اہلکار ہیں۔ گلوبل فائر پاور ویب سائٹ کے مطابق سعودی عربیہ کے پاس 917 طیاروں کا اسٹاک موجود ہے، جن میں لگ بھگ 642 فعال حالت میں ہے۔ سعودی عربیہ دنیا کے 145 ممالک میں سے 11ویں نمبر پر بڑی فضائی قوت ہے، ان میں سے 283 لڑاکا طیارے اور 81 اٹیک ٹائپ طیارے ہیں۔ لڑاکا طیارے فضا سے فضا میں جنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اٹیک ٹائپ طیارے فضا سے زمین پر اہداف کو نشانہ بنانے اور بھاری گولہ بارود داغنے کے بھی کام آتے ہیں۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق سعودی عربیہ کے پاس 840 ٹینک ہیں، جن میں سے 588 تیاری کی حالت میں ہے۔ یہ دنیا کے 145 ممالک میں سے 20ویں نمبر پر سب سے بڑی تعداد ہے۔ ساتھ ہی اس کے پاس خود سے حرکت کرنے والے توپ خانوں کی تعداد 332، جبکہ گاڑی سے کھینچے جانے والے توپ خانوں کی تعداد 467 ہے۔ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم یعنی MLRS کے اعتبار سے سعودی عربیہ دنیا کے 145 ممالک میں سے 12ویں نمبر پر ہے، اور اس کے پاس اس قسم کے راکٹ سسٹم کا اسٹاک 321 ہے، جن میں سے 225 تیاری کی حالت میں ہیں۔ MLRS اس سسٹم کو کہا جاتا ہے دوستو جس میں ایک لانچر سے تھوڑے سے وقت میں کئی لانچرز فائر کیے جا سکتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی حقیقی فوجی طاقت کتنی ہے اور خاص طور پر خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں اس کی فوجی صلاحیت کیسی ہے۔ ہمیں صحیح طور پر اس کا علم نہیں کہ سعودی عربیہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کتنی فوجی طاقت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یمن میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا جب اس نے 2015 میں یمن پر حملہ کیا تھا۔ بہت سے کمانڈرز دوستوں سعودی عربیہ کے حکمران خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ میرٹ پر اپنے موجودہ عہدوں پر فائز اور پرموٹ نہیں کیے گئے بلکہ اپنے خاندانی تعلقات اور حکمران خاندان سے اپنی وفاداری کی وجہ سے کیے گئے۔ حال ہی میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سعودی عربیہ ایران کے مقابلے میں مقامی طور پر میزائل بنانے کے ایک مضبوط پروگرام پر کام کر رہا ہے اور خاص طور پر اس کی افادیت، ہدف کو صحیح نشانہ بنانے کی صلاحیت اور رینج کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے ان ایرانی میزائلوں پر دیکھی ہے جو اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے برسوں میں سعودی عربیہ ایک مضبوط فوجی قوت بن کر سامنے آئے، لیکن تا وقت وہ اس مقام تک ابھی تک نہیں پہنچا جہاں دوستو آج ایران کھڑا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ اپنے فوجی اتحاد، فوجی سپلائرز اور مقامی طور پر اسلحہ تیار کرنے کی انڈسٹری میں تنوع لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان ایک جوہری طاقت ہے اور خطے کی بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے سعودی عربیہ کے لیے یہ ایک فطری عمل ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرے، اور پاکستان اس کا درینہ دوست بھی ہے۔ یہ معاہدہ دوستو خاص طور پر اس لیے بھی طے پایا ہے کہ اس وقت خلیج فارس کی تمام تر ریاستوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ صرف امریکہ پر ہی اپنی پوری سیکیورٹی کے لیے مکمل انحصار نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر دوحہ قطر میں ہونے والے اس حالیہ اسرائیلی حملے کے بعد جو ہر طرح سے امریکہ کے علم میں لانے کی بات کیا گیا۔ امریکہ نے ایران کے تو میزائل روک لیے لیکن اسرائیل کے نہیں روکے، اور فیوچر میں امریکہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خلیج فارس میں امریکہ دوستو ایک ناقابل اعتبار دوست کی حیثیت سے اپنی ریپوٹیشن بنا چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ ایک لمبے عرصے سے سعودی عربیہ اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ کی چھتری استعمال کرتا رہا ہے اور اس سے اسلحہ بھی خریدتا رہا ہے۔ تاہم سعودی عربیہ کے پاکستان کے بھی تاریخی تعلقات ہیں، اور سعودی عربیہ امریکہ کو سگنل کرنا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس اپنی سیکیورٹی یا فوجی اتحاد کے لیے اور بھی آپشنز موجود ہیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کی طرز کے معاہدے دوستو خلیج فارس کی دیگر ریاستوں کی طرف سے بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ معاہدے یورپی ممالک کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور ایشیائی ممالک کے ساتھ بھی۔ گو کہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا امریکہ کے ہوتے ہوئے، لیکن یہ امکان ضرور موجود ہے کہ جن سے دیگر ممالک بھی اسی طرز کے دفاعی معاہدے کریں، اور جن ممالک کے ساتھ وہ یہ معاہدہ کرنا چاہیں گے ان میں یقیناً سب سے پہلے پاکستان بھی شامل ہوگا۔ یہ ریاستیں یورپی ممالک، جنوبی کوریا، ترکی یا پھر چائنا کے ساتھ بھی اس نوعیت کے معاہدے کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ شام اور اسرائیلی حکومت کے درمیان جاری مذاکرات کا مقصد اسرائیل کے مفادات کو یقینی بنانا ہے۔ صہیونی حکومت کے مفادات میں ملک کے جنوب مغرب میں شام کی عبوری حکومت کو غیر مسلح کرنے کے ساتھ ساتھ دروز کی جانوں کا تحفظ بھی شامل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ شام کے حکمراں الجولانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں اسرائیل کے ساتھ مذاکرات اور سفارتکاری کے بارے میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ صہیونی حکومت کی طرف سے شام کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والے بحران پر قابو پانے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر انحصار کرتے ہیں، اور ہم 1974 کے معاہدے کی پاسداری کے لیے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ وادی میں احتجاج کے دوران دوستو 5 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے، جبکہ مظاہروں کے دوران 50 سے زائد گرفتار اور درجنوں شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔
مظاہرین نے جنتا پارٹی بی جے پی کے دفتر کو آگ لگا دی تھی اور سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی بھی نظر آتش کر دی۔ اب تازہ خبر کے مطابق بھڑک اٹھنے والے تشدد کے بعد صورتحال پر قابو پانے کے لیے لداخ میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ جھڑپوں میں 5 افراد کے مارے جانے اور 80 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس اب تک 50 افراد کو حراست میں بھی لے چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے، لیکن بدھ کو پیش آنے والے واقعات نے امن کے پیغام کو کمزور کر دیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت کے تشدد کے لیے سیاسی طور پر متحرک بیانات کو ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ لیفٹیننٹ گورنر گپتا نے اسے ایک سازش قرار دیا ہے۔ لداخ کے مستقبل پر مودی حکومت اور مقامی تنظیموں کے درمیان اگلی بات چیت دوستو 6 اکتوبر کو ہونے والی ہے۔ اٹلی کے بعد اسپین نے بھی دوستو غزہ جانے والے امدادی قافلے کی حفاظت کے لیے بحری فوج تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ قدم گزشتہ دنوں یونان کے قریب ڈرون حملے کے بعد حفاظتی اقدامات کے طور پر لیا گیا ہے۔ اس قافلے کا مقصد غزہ میں محصور فلسطینیوں کو بنیادی ضروریات سے جڑی امداد پہنچانا ہے۔ متعدد کشتیوں پر مشتمل اس قافلے کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد کشتیوں پر مشتمل اس قافلے کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ قافلے میں شامل بہت سی کشتیوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ارد گرد دھماکے کیے جا رہے ہیں اور نامعلوم چیزیں بھی پھینکی جا رہی ہیں، جس پہ کشتیوں کو رابطے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس امدادی قافلے کی کشتیوں پر 500 سے زائد افراد سوار ہیں، جو بالکل غیر مسلح ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اسرائیل کے حساس اور جوہری منصوبوں اور سائنسدانوں سے متعلق خفیہ معلومات اور دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ ایران نے یہ آپریشن اس سال جون میں مکمل کیا تھا۔ خفیہ معلومات لاکھوں صفحات پر مشتمل دستاویزات، تصاویر اور ویڈیوز پر مبنی تھی، جس کا ایرانی حکومت نے تفصیلی جائزہ لیا ہے اور اسے اس وقت تک منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ ان قیمتی دستاویزات میں صہیونی ریاست کے سابقہ اور جاری ہتھیاروں کے منصوبے، پرانے ایٹمی ہتھیاروں کی پروسیسنگ کے منصوبے، امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ مشترکہ پروگرام اور ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھانچے اور ذمہ داران سے متعلق مکمل تفصیلات شامل ہیں۔ ان دستاویزات میں ان محققین، سائنسدانوں اور سینئر مینیجرز کی فہرست بھی شامل ہے جو اسرائیل کے غیر انسانی ہتھیاروں کے منصوبوں پر کام کر رہے تھے۔ ان میں امریکی اور یورپی سائنسدان بھی شامل ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس نے ان افراد کے اداروں، کمپنیوں اور تمام ساتھیوں کے پتے ایڈریس بھی حاصل کر لیے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ 190 کے قریب اسرائیلی جوہری اور عسکری ماہرین کی شناخت کر لی گئی ہے اور جون کی 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی میزائل فورسز نے صہیونی ریاست کے حساس فوجی مقامات کو بھی نشانہ بنایا تھا اور اس کو کچلا تھا۔ اب جا کے دوستو ایران کی انٹیلیجنس نے اسرائیلی جوہری تنصیبات اور ماہرین کی ویڈیوز بھی نشر کی ہیں۔ ساتھ ہی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کی فوٹیج بھی دکھائی گئی ہے، جنہیں ایران اپنے خلاف اقدامات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ایران کا دوستو مزید کہنا ہے کہ اسرائیل کے اندر کئی جوہری ادارے، عسکری تنظیمیں اور عام شہری بھی ایران کے ساتھ تعاون کرتے رہے تھے، جس کے 2 بڑے محرکات تھے، ایک مالی مفاد اور دوسرا اسرائیلی وزیر اعظم سے شدید نفرت، جس کی وجہ سے انہوں نے بدلے کے طور پر خفیہ معلومات ہمیں فراہم کی۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی لندن کے میئر صادق خان کو بلا جواز اور بے محل تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس پر دوستو کرارا جواب سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے صادق خان کو خطرناک میئر قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ لندن کا میئر شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے، اسلامی شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے۔ لندن کے پہلے پاکستانی نژاد مسلم میئر صادق خان نے امریکی صدر کے ان ریمارکس کا کھل کر جواب دیا ہے۔ صادق خان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات ان کی انتہا پسند سوچ کو ظاہر کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ میں صدر ٹرمپ کے دماغ میں بغیر کرائے کے رہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہر ٹائم وہ میرا نام ضرور لیتے ہیں۔
پاکستانی نژاد میئر لندن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مسلسل اسلام مخالف، خواتین مخالف اور نسل پرستانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جو دراصل ان کی شخصیت کا اصل عکس ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ لندن دنیا کے سب سے محفوظ اور متحرک شہروں میں سے ایک ہے، جہاں امریکیوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے اور مسلسل امریکہ سے ہجرت کر رہی ہے۔ یوکرینی صدر نے روس سے جنگ کے خاتمے کے بعد عہدہ چھوڑنے کی پیشکش کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس سے جنگ کے خاتمے کے بعد میں اپنا عہدہ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا مقصد جنگ ختم کرنا ہے، نہ کہ صدارت کے عہدے پر قبضہ کرنا۔ یاد رہے دوستو کہ روس اور یوکرین کے درمیان سال 2022 سے جاری جنگ میں اب تک دونوں جانب سے لاکھوں فوجی اور عام شہری مارے جا چکے ہیں، جبکہ جنگ بندی کی متعدد کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔